اگر ادھر سے آپ کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی تو پھر آ کے مجھے پکڑ لیں۔ اگر آپ کا وہ اسم اعظم پھر کام نہ کرے گا تو پھر آ کے مجھے پکڑ لیں، مجھے گرفتار کر لیں، میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ آپ پریشان ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو، کسی کو قرضوں کی پریشانی ہے، کسی کو مال و دولت کا ٹینشن ہو رہا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میں غریب ہوں، مہنگائی ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے، کوئی انسانوں کی دشمنی سے پریشان ہے، کوئی کسی موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اسم اعظم سے کہا تھا بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس وقت ایمرجنسی میں اسم اعظم سکھایا۔ اس نے جو اللہ اسی وقت فرمائے گا لبیک لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک میرے بندے۔ اسم اعظم رکھنے والے ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس کو ایک شاگرد خاص نے کہا، تو میں سب سے پہلے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اسم اعظم اگر آپ کو مل جائے تو آپ میں اس کی استطاعت بھی موجود ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگو گے فوراً قبول ہوگی۔ تو آپ میں اس کی استطاعت موجود ہے؟ پہلے اپنے آپ میں اس کی استطاعت پیدا کر جائے، پھر اسم اعظم سیکھ لیں۔ اسم اعظم میں آپ کو سکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اسم اعظم رکھنے والے بزرگ کو ایک شاگرد خاص نے کہا کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ تم میں اس کی استطاعت موجود ہے؟ شاگرد نے اور کیا کہنا تھا، اس نے کہا ہاں مجھ میں موجود ہے وہ اس کی استطاعت۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جاؤ، اچھا جاؤ فلاں شہر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور جو کچھ آپ دیکھیں پھر مجھے بتا دینا، جو واقعہ پیش آ جائے، پھر میں آپ کو اسم اعظم سکھا دوں گا۔ وہ خوشی خوشی جا کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ ادھر ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا جو لکڑیاں لکڑہارا ہے اور لکڑیاں لاد رہا ہے، بہت مشکل سے، بہت تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اسی اثنا میں ایک فوجی آیا اور اس فوجی نے اس بزرگ سے وہ لکڑیاں زبردستی چھین لی اور اس بزرگ کو بہت مارا۔ اس مرید کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کروں، طاقت ہے نہیں میرے میں فوجی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ بہت غصے کی حالت میں واپس شیخ کے پاس آیا اور شیخ کو سارا قصہ سنا دیا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اس وقت جو تم نے جو ماجرا دیکھا، جو بزرگ پر ظلم ہو رہا تھا، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کرتے اس وقت؟ اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہو اور ایسا واقعہ دیکھیں، کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ تو اس شاگرد نے جواب دیا، یہی جواب آپ کا بھی ہوگا۔ شاگرد نے کہا حضرت اگر میرے پاس اس وقت اسم اعظم ہوتا تو میں اس فوجی کی ہلاکت کی دعا کرتا، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بزرگ شخصیت جو بہت بوڑھا بھی ہے، کتنے تکلیف سے لکڑیاں لاد رہا ہے اور یہ زبردستی چینتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا بھی ہے، تو میں تو اسے ہلاکت کی دعا کر دیتا فوراً۔ تو حضرت شیخ جواب سنیے، حضرت شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے جس شخص کو دیکھا، جس بوڑھے کو تم نے دیکھا، جس بزرگ کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں لاد رہا ہے اور فوجی نے اسے مارا بھی، اس سے وہ لکڑیاں بھی چھین لی، میں نے اسی بزرگ سے اسم اعظم سیکھا ہے۔
حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے اسی بزرگ ہستی سے اسم اعظم سیکھا ہے جو مار کھا رہا تھا۔ ہم میں تو کچھ صبر ہے ہی نہیں۔ اسم اعظم بہت آسان ہے۔ ہم اپنے عمل کو پہلے ٹھیک کریں، پھر اسم اعظم کام دے گا انشاءاللہ۔ اسم اعظم میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ حضرت دیکھو حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں نے کچھ جنگ کیا۔ جنگ کے دوران مجھے خیال آیا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے، تو میں نے جا کے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور التجا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ پھر میں آیا جنگ کی طرف، پھر میں جنگ کی طرف آیا، اور اس کے بعد آخر میں جب ہمیں فتح حاصل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں ہے اور یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم فرما رہے ہیں۔ اسے اللہ نے ہمیں فتح دلائی۔ تو یا حی یا قیوم یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی آپ کو بتایا، یا حی یا قیوم یقیناً اسم اعظم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دیکھو آیت الکرسی بھی اسم اعظم ہے نا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں، اسم اعظم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسم اعظم آیت الکرسی سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم یقیناً اسم اعظم ہے، یقیناً اسم اعظم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے قریب پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں اسم اعظم سکھائیے تاکہ اس دریا کو پار کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس وقت ایمرجنسی میں اسم اعظم سکھایا، اور اس نے جو الفاظ سنائے اس کے معنی یہی ہے کہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اسم اعظم سکھایا تھا بنی اسرائیل۔ ان کی زبان تو دوسری تھی۔ تو اصل میں اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یا حی یا قیوم، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، لیکن صبر سے کام لیں، اعتماد سے کام لیں۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کا پیٹ حرام سے خالی ہونا چاہیے، آپ کا پیٹ حرام مال سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہوگا خدا نخواستہ، کوئی اسم اعظم پھر نہیں چلے گا۔ ہمارے سارے خوراک حرام، ہماری کمائی حرام، ہماری زندگی سارے حرام پہ پھل پھول رہی ہے، تو اسم اعظم کیا کام کرے گا؟ دیکھو سب سے پہلے اپنی روزی حلال کریں، رزق حلال کی طلب کریں، اپنے پیٹ سے حرام کو نکالیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی یا حی یا قیوم، اسی وقت اللہ فرمائے گا لبیک لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں،
یا حی یا قیوم۔ جب آپ اسی طریقے سے اسم اعظم کو پڑھ لیں گے، اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اسی وقت فرمائے گا لبیک لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ لیکن ہم گناہوں میں لت پت ہو رہے ہیں، شب و روز اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا اسم اعظم کام دے گا؟ ساری دن رات کی زندگی ہمارے گناہوں میں پڑ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں گناہوں سے، اور جس کے آپ پر کوئی حقوق ہوں اس کو یا تو معاف کریں ان سے، یا ان کو ادا کر دیں۔ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں، ابھی سے تہیہ کر لیں کہ جتنی نمازیں میرے اوپر ہیں اندازہ لگائیں، اور پھر اس کی ادائیگی شروع کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے نمازیں آپ کے ادا کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح روزے لیں، اسی طرح اور عبادات، اور اسی طرح حقوق العباد، اس کا خیال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کے ساتھ ایسا واسطہ بنائیں، اور پھر کہیں یا حی یا قیوم۔ اگر ادھر سے آپ کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی تو پھر آ کے مجھے پکڑ لیں۔ اگر آپ کا وہ اسم اعظم پھر کام نہ کرے گا تو پھر آ کے مجھے پکڑ لیں، مجھے گرفتار کر لیں، میرا سر تن سے جدا کر لیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، پھر اس کے بعد اسم اعظم پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یا حی یا قیوم پڑھنا ہوگا کہ وہ پہنچ جائے گا، اور وہاں سے آواز آئے گی لبیک میرے بندے لبیک۔ لیکن واسطہ تو بنائے نا اللہ کے ساتھ، اللہ سے واسطہ بنائیں، اللہ سے دوستی بنائیں، اللہ کی فرمان برداری کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ یا حی یا قیوم کا ورد کریں، آپ استغفار کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ جو بھی انشاءاللہ دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اسم اعظم یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ پریشان ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو، کسی کو قرضوں کی پریشانی ہے، کسی کو مال و دولت کا ٹینشن ہو رہا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں، میں غریب ہوں، مہنگائی ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے، کوئی انسانوں کی دشمنی سے پریشان ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں۔ ساری پریشانیوں کا علاج، یقینی علاج، اگر اس سے آپ کا علاج نہ ہوا تو پھر بے شک میں مجرم ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ ٹرائی تو کریں، تجربہ کریں، اللہ سے پہلے واسطہ بنائیں، اس کے بعد اسم اعظم پڑھیں جو میں نے بتا دیا آپ کو اسی طریقے سے۔ پھر دیکھو اس بزرگ کے پاس ہی اسم اعظم تھا، اس نے سکھایا تھا، لیکن اس نے فوجی کو نقصان دینا مناسب نہیں سمجھا، بد دعا نہیں دی۔ اگر ہمارے پاس اسم اعظم آ جائے تو ہم میں تو صبر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد